ہاں میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، ہر سانس پر رب کا احسان ہے۔ آپ اس کو ہی سمجھ لیں نا، یہ پہلے شعر کو، یہ پہلے جملے کو سمجھ لیں تو یقین کرو تڑپ جاؤ آپ۔ میں نے پہلا جملہ جو کہا ہے، لیکن جب کیا فائدہ آئے تو دونوں بازو اٹھا کے کہنا کیمرے والے بھائی ذرا منظر دیکھنا، کسی نے کہا ہے کیا فائدہ کہ نہیں۔ مفتی صاحب، ہاں میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، کیا کہنے حضرت سنیے گا، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، جو اللہ کا احسان سمجھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ اب پتہ نہیں کون دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ ذرا سامنے نظر رکھنا، انشاءاللہ پورا مجمع دو میں ہاتھ چکے گا، گالی ایڈی وڈی ہو جانی ہے۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے سامنے سر جھکانے کا کیا کہنے، کیا کہنے، المدد المدد، یا خدا دونوں ہاتھ اٹھا کے، المدد المدد، یا خدا المدد المدد، کیا کہنے ظفر بھائی کمال ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اس کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، اس کے ہوتے ہوئے، اس کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، اس کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کے آگے سر چکاؤں، اللہ ہو اس کے ہوتے ہوئے۔ عثمانی صاحب دیکھا ہے نا، یہ ہے لاہور، انہوں نے مان رکھا میرا۔ یہ تو پہلا شعر ہے، پوری سننا، پوری ایک شعر ایسا ہے کہ ہر بار آپ ایسے کھڑے ہو کے داد دیں گے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ پڑھوں مفتی صاحب یہی شعر؟ ضرور ضرور۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے سامنے سر جھکانے سے کیا فائدہ، اس کے ہوتے ہوئے۔ پہلا شعر احمد علی صاحب، جب آپ کو لگے کہ اس شعر پہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کرنا چاہیں، میری خواہش ہے آپ مائک لے کے جیسے 2 سال پہلے آپ نے کیا تھا کچھ بات فرمائیے گا ضرور۔ میں کلام پڑھ رہا ہوں۔ ہاں منکر دین سے رکھی، منکر دین سے رکھیے نہ رشتہ کوئی، منکر دین سے رکھیے نہ رشتہ کوئی، بولے ابوبکر و فاروق عثمان علی۔ کیا کہنے، عثمانی صاحب ذرا ہاتھ اٹھائیں، جو نبی کا نہیں، ارے ہاتھ اٹھاؤ، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ، جو نبی کا، اچھا جو حضور کا ہے ایسے ہاتھ اٹھائے، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ،
حضرت مفتی صاحب مجھے شاباش دیں، میں آپ کو شعر اللہ جو نبی کا نہیں حضرت وہ کسی کا نہیں ابو اس بکر کو بھائی، اپنا بنا یہ مجمع کہے گا ہم کس طرح اڑ کے داد دیں، جیسے آفت منیر نہیں کہتا ان کا دل کرتا ہے اڑ کے داد دیں، آپ اڑ کے داد دو کہ شعر ہی ایسا ہے، سنیے گا۔ کمال ہو گیا۔ ذہن میں اماں عائشہ کی، ذہن میں اماں عائشہ کو لائیے، اپنی ماں کو لائیے اور شعر سنیے۔ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ اسامہ بھائی نہیں، بندے بولے نہیں، ماں عائشہ کے نام پہ نہیں بولے، ایک دفعہ انہیں دوبارہ موقع دے، نہیں بولیں مزہ نہیں آیا، چلیں۔ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی وہ زوجہ مطہرہ ہے جن کی پاک دامنی پر 18 آیات نازل ہوئی۔ اللہ 18 آیتیں، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم میں تھے جب الزام لگا، جب قرآن نازل ہوا تو صاحب قرآن صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ میرے نبی نے سب سے پہلے پوچھا میری عائشہ کدھر ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے وہ آئی ہے وہ تو رو رہی ہے، سجدے میں پڑی ہے کہ کیا الزام لگا؟ تو ماں نے کہا عائشہ رسول اللہ آئے ہیں اور تیری برات پر قرآن نازل ہوا، حضور کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا میں سب سے پہلے اس خدا کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں جس نے میری پاک دامنی پر قرآن نازل کیا۔ یہ ہیں اور عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، پوچھتے تھے آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے؟ باقی ازواج مطہرات سمجھ گئی حضور عائشہ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باری حضرت عائشہ پہ قربان کرتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی گود میں کائنات کا حقیقی چاند گود میں تھا تو اپنے اللہ کے مثال میں رہا تھا۔ یہ حضرت عائشہ کی شان ہے، تو لہذا جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو میرے سامنے یہ بات آ گئی۔ اچھا حضرت کی بات سن کے اب جو اماں عائشہ کا حلالی بیٹا ہے نا، وہ جب شعر ختم ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا کیا فائدہ۔ عثمانی صاحب آپ بھی ذرا شاباش دیں، میں شعر سناؤں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا، اس پہ انگلی اٹھانے کا کیا کہنا؟ شان امی عائشہ، شان امی عائشہ پہ آتی ہو وہی خدا۔ ارے اما عائشہ کے بیٹے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ تو پھر ایسے کہو جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا، اس پہ انگلی اٹھانے سے کیا فائدہ؟ کیا کہنے؟ حضرت جب یہ شعر مجھے ایک مولوی صاحب نے بھیجا، کہا ظفر بھائی میرا دل ہے کہ یہ آپ پڑھیں اور پوری دنیا سنیں، یہ اس نے مجھے شعر بھیجا۔ مفتی صاحب آپ بھی روز کلام سنتے ہیں، عثمانی صاحب آپ بھی سنتے ہیں، میرا چیلنج ہے انشاءاللہ یہ جو شعر لکھا ہے نا مدح صحابہ میں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو میری خواہش ہے 4 دفعہ سبحان اللہ کہنا۔
نہیں ابھی جب شعر ختم ہو 4 دفعہ کہنا، 5ویں دفعہ آپ کی مرضی ہو تو کہنا. مفتی صاحب عقیدہ سنیے، میں جامعہ اشرفیہ کا عقیدہ سنا رہا ہوں. علامہ شبیر عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی، بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی، ہے خلافت کے منصب پہ مولا علی. ابھی نہیں، شعر ختم ہونے پہ بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی ہیں خلافت میں کہ منصب پہ مولا علی. اب پتہ نہیں کون 4 دفعہ سبحان اللہ کہے گا شعر ختم ہونے پہ. ہاں بعد ابو بکر و فاروق عثمان غنی ہے خلافت کے منصب پہ مولا علی. جو تھا چوتھا، جو تھا چوتھا، جو تھا چوتھا، اسی کو ہی چوتھا کہا. جو تھا چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. جو تھا چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جو تھا اللہ. چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. اس کو پہلا آج بتانے مولا علی سے کے کیا دیوانے ہاتھ اٹھائیں. جو تھا چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. پولیس والے بھائی ہاتھ اٹھاؤ. اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ، اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ. کیا کہنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. عثمانی صاحب جیڑی کاپی لے کے ایسی نیڑے لگ گئی اور انشاءاللہ جے میرے 20 منٹ پورے لگ گئے تے انشاءاللہ آج پوری میں ہی لے کے جانی انشاءاللہ. دیکھنا تسی، کیونکہ 2-3 سال ہو گئے عثمانی صاحب نے مجھے اس محفل میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا، کیونکہ پہلے چلے جاتے ہیں. ادھار بھی ہے میرا آپ کی طرف. ہاں اس شعر پہ شعر سنیے گا. سب میرا ویسے محبت ہے ان سے، اس لیے کہہ رہا ہوں. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا. واہ واہ. ابن ثابت کو ابھی استاد جی بتا رہے تھے نا، وہی شعر ہے. ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا. نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا. پیر خبیب صاحب نعت پڑھنے کو آقا کا منبر ملا. نعت لکھنا، نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب، پھر غزل گنگنانے سے کیا فائدہ. جو گانے سنتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے، جو گانے غزلیں سنتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے. جو حضور کی نعت سنتا ہے ہاتھ اٹھائے اور کہے نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب، پھر غزل گنگنانے سے کیا فائدہ. ایک شعر. نعت خواں اور گلوکار میں فرق. ہم پڑھتے ہیں نعت، تم گاتے ہو گانا. ہماری طرح تمہارا مقام تھوڑی ہے، ہمیں پلائیں گے آقا کوثر کا جام. ہر کسی کے لیے یہ وعدہ عام تھوڑی ہے. تو توجہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. یہ میرے نہیں، عثمانی صاحب نے بھی دیتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. ہاں میرے نہیں یار. دوبارہ. ہم پڑھتے ہیں نعت، تم گاتے ہو گانا. ہماری طرح تمہارا مقام تھوڑی ہے، ہمیں پلائیں گے آقا جو کوثر کا جام پینا چاہتا ہے. اگلی لائن پہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا. ہم پڑھتے ہیں نعت، تم گاتے ہو گانا. ہماری طرح تمہارا مقام تھوڑی ہے، ہمیں پلائیں گے، ہمیں پلائیں گے آقا کوثر کا جام. ہر کسی کے لیے یہ وعدہ عام تھوڑی ہے. نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب،
ہاتھ اٹھاؤ پھر غزل گنگنانے سے کیا فائدہ. مفتی صاحب کمال ہو گئی. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. میری آواز اگر بہنوں تک جا رہی ہے تو ظفر شہزاد اپنی بہنوں بیٹیوں سے مخاطب ہے. ان بہنوں سے مخاطب ہے کہ جو بس ٹک ٹاک پہ لگ گئی ہیں, جو آج کل جو ہے بھول گئی ہیں کہ ہم فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں, جو بھول گئی ہیں کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی. ان کو کہنا چاہتا ہوں ہاں مفتی صاحب, دین اسلام کی باوفا بیٹیوں, باوفا کہوں تو ہاتھ اٹھانا اپنی بہنوں کے لیے. دین اسلام کی باوفا بیٹیوں, حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرو, حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرو. غلام حسین صاحب مزہ تو اب آئے گا جب بہنوں کے بھائی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یہ بات سچی ہے. حکم ہے غیر محرم سے پردہ کرو, گھومتی ہو سرے عام بازار میں, گھومتی ہو سرے عام بازار میں, گھر کی عزت لٹانے سے کیا فائدہ. گھومتی ہو سرے عام بازار میں, گھر کی عزت لٹانے سے کیا فائدہ. کیونکہ اصلاح معاشرہ کا شعر ماشاءاللہ. معاشرے پہ بھی بات ہونی چاہیے عثمانی صاحب. ہونی چاہیے. اگلا شعر بھی پڑھتا ہوں معاشرے پہ. مفتی صاحب حوصلہ بڑھائیے گا, اور یہ آپ کے لیے ہے, مجھ سمیت میں بھی ساتھ ہوں, آپ بھی ساتھ ہیں. باپ اولاد کے حق میں رحمت صحیح, اللہ اکبر. ابو بکر بھائی یہ میسیج ہے پورے مجمع کے لیے. جو ویڈیو میں دیکھیں اس کے لیے بھی اتنے بڑے اللہ کے ولی کے سامنے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. باپ اولاد کے حق میں رحمت صحیح, لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل یہی, لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل یہی. باپ کی بات کر رہا ہوں. باپ اولاد کے حق میں رحمت صحیح, لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل وہی. اب پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا, اگر سچا ہو تو ہاتھ اٹھانا. دیکھنے سے جو بچے بگڑ جاتے ہیں, دیکھنے سے جو بچے بگڑ جائیں پھر بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ. بعد میں بہت معاشرہ کا شعر. بالکل اصلاح معاشرہ پہ ضرور. بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ. کمال ہو گیا. ظفر بھائی یہ ہوئی نا حقیقی ماشاءاللہ نعت خوانی. وہ بھی پڑھتا. ایک اور شعر پڑھ دوں. یہ کوئی نعت خوان ہمت نہیں کرتا پڑھنے کی, ڈرتے ہیں سارے. میں ہمت کر کے پڑھ دوں اگلا شعر. ظفر شہزاد نڈر نعت خوان ہے ماشاءاللہ. پڑھ دوں اگلا شعر. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ناراض ہو جائے, پر نہیں میں پڑھوں گا کیونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, عثمانی صاحب بھی حوصلہ بڑھا رہے ہیں. ہو کے بیٹی جوان گھر میں آہیں بھرے, سنیے گا حضرات, بیٹی جوان گھر میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہو کے بیٹی جوان گھر میں آہیں بھرے, باپ پیسوں کی باہر نمائش کرے, عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ. یہ تو دوبارہ ہونا چاہیے. ظفر بھائی مقرر دوبارہ. اتنا لاکھوں کا خرچہ ہے حضرت, 15-20 لاکھ روپے اس محفل پہ لگتا ہے, تو کوئی میسیج ہی نہ جائے. اس لیے مفتی صاحب کی موجودگی میں میسیج دے رہا ہوں کہ حضرت کہہ رہے دوبارہ پڑھ دیں. عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے, اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو گے کیا فائدہ. عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے,
ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ فائدہ. اگر کہو تو ایک شعر اور بھی سنا دوں, سچا ہے, بالکل سچا ہے, ضرور سنا دوں. اب تو پکی بات ہے, ناراض ہو جاؤ گے. کئی نوجوان یہ مولوی نہیں ہوں گے, کئی میرے جو میرے دنیا دار بھائی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. جنہوں نے ہوتے ہیں تو ہو جائیں, پر شعر تو سچا پڑھنا ہے بھائی. ہاں غور اس پہ کرو, یہ ہے حکم خدا, ساری دنیا سے باطن نبی نے کہا. حضرت حسب اوقات بچوں کی شادی کرو, حسب اوقات بچوں کی شادی کرو. ارے شان و شوکت دکھانے سے کیا فائدہ کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ.